السلام علیکم دوستو، آج ہماری موضوع گفتگو رہے گا نیپوٹزم، یعنی بھائی بھتیجا واد اسے بولتے ہیں، یا اپنے ہی لوگوں کو حکومتی امور میں لگائے رکھنا، لگا دینا، چاہے وہ اہل ہوں یا نہ ہوں، اس کو نیپوٹزم کہتے ہیں۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو میرے بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے، جنہوں نے بڑے عدل کے ساتھ حکومت کی، جس کی وجہ سے انہیں فاروق کا لقب دیا گیا، ان کا کہنا یہ تھا، ان کا فرمان یہ تھا کہ جس نے کسی ایسی پوسٹ پر، کسی ذمہ داری کی پوسٹ پر ایسے آدمی کو لگایا، میں سرکاری محکمے کی بات کر رہا ہوں، جو اسلام سے متعلق جو محکمات تھے، جن سے تعلق ایمان والوں کا ہے، جس سے ایمان والے متاثر ہوتے ہیں، ایسے کسی کنٹرول کی پوزیشن پر، کسی بھی چھوٹی چاہے بڑی کسی بھی پوزیشن پر کسی ایسے آدمی کو بٹھایا جس سے اسے محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے صرف بٹھایا، یا وہ اس کا رشتہ دار تھا، اس وجہ سے اس نے اس کو اس پوزیشن پر بٹھا دیا، اپوائنٹ کر دیا، تو اس آدمی نے اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو کے ساتھ غداری کی ہے، تو یہ غدار ہے، تو یہ غدار تسلیم کیا جائے گا۔ تو اسلام میں ایسا کوئی بھی آدمی جو اپنی قابلیت کے بجائے صرف اس وجہ سے لگا ہے کہ اس کا کوئی یا تو رشتہ دار اوپر کے عہدے پر ہے، یا پہلے اس عہدے پر ہوا کرتا تھا، مان لو قاضی کا ایک عہدہ ہوتا ہے، قاضی کا عہدہ ہے، اب قاضی کا انتقال ہو جائے، قاضی کے بعد یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کا بیٹا قاضی بن جائے گا، ایسا اسلام میں کوئی تصور اسلام نے نہیں دیا ہے۔ یہ تصور، یہ جو باپ بادشاہ ہے تو اس کا بیٹا بادشاہ بنے گا، یہ تصور بھی اسلام کا نہیں ہے۔ یہ تصور سب آئے ہیں غیر قوموں سے، ان کے یہاں یہ تصور تھے جن کو اسلام نے ختم کیا تھا۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ یہی چیزیں مسلمانوں میں رائج ہو گئی ہیں، تو کس کس ادا کو روئیں، یہاں ہر ادا مرض ہے۔ تو یہاں ایک بیماری نہیں ہے جو ہمیں جہنم، دنیا میں ہی میں جہنم کے گڑھے میں دھکیل رہی ہے، دنیا ہمیں رسوائی اور ذلت میں ایک وجہ نہیں ہے جو ہمیں دھکیل رہی ہے، یہاں تو ہر وجہ، ہر چیز جو ہے، جتنے بھی ہمارے کام ہیں وہ سارے غلط ہیں، اور ہر چیز ہمیں بربادی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ تو جب ایسا نالائق آدمی، یہاں تک کہ حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ آدمی کسی کو اپنی محبت، یعنی اپنی کوئی دوستی کی وجہ سے، اپنے پیار کی وجہ سے کسی کو امپلوائے کر لے، ایسی کسی جگہ پہ لگا دے جہاں کا وہ حقدار نہیں تھا، اس سے اوپر کا ایک حقدار موجود تھا، بے شک وہ لائق تھا، لیکن اس سے زیادہ لائق اگر آدمی موجود ہے تو آپ اس کو نہیں لگا سکتے، آپ کو وہی لگانا پڑے گا جس سے زیادہ لائق ہے۔ تو بالکل اوپن ایک ہوتا ہے اسلام میں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے ملک میں وقف میں کیا برا حال ہے، باپ لگا ہے، وہ آگے اپنے بچوں کو گھسا دیتا ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہی کوئی نکلتی نہیں، چپ چاپ جو جتنی بھی جابس نکلتی ہیں اس میں ان کو گھسا لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات بالکل اسلام کی روح کے بالکل خلاف ہیں، اور اس میں ہوتا کیا ہے، ایک حدیث ہے جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس سے انجام کیا ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اگر تمہیں کوئی صالح مرد، اچھا آدمی تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے، بے شک چاہے وہ پیسے سے غریب ہے لیکن لائق ہے، نیک ہے، اور تمہاری بیٹی کا گزارا کر سکتا ہے اچھے سے، تو اس کو رشتہ دے دو، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تباہی مچ جائے گی، فتنہ پھیل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر تم کسی نالائق کو دو گے۔ لائق آدمی کو بیٹی نہیں دے سکتے، بیٹی سے سمجھیے جو بیٹی کو تباہ کرے گا، اس کی زندگی اجیرن کرے گا۔ اگر نالائق آدمی اسے مل گیا، کمینہ آدمی اسے مل گیا، تو اگر پوری حکومت ایک نالائق آدمی کے ہاتھ میں چلی گئی، پوری حکومت کہیے ایک عہدہ ایک نالائق آدمی کے ہاتھ میں چلی گئی، تو وہ لوگوں کو کتنا پریشان کرے گا، کتنے غلط مسائل بیان کرے گا۔ ہمارے قاضی کسی نے لگا دیا، باپ تھا اس کا کہ بیٹا قاضی بن گیا، تو بیٹا وہ جو نیا قاضی بنا ہے، پہلی بات تو جو قاضی کا عہدہ ہے، ایک اس طرح کا معاملہ سامنے آیا تھا کہ کہہ رہیں گے ان کی اولاد میں قاضی وہی بنیں گے، قاضی ان کا آگے بیٹا ایسے ہی قاضی بنیں گے، تو یہ بالکل اسلام کی روح کے بالکل خلاف ہے، اور ان کو کوئی حق نہیں بیٹھتا کہ وہ قاضی اپنے آپ کو کہیں۔ قاضی بننے کے لیے، جیسے کہ یہاں مسئلہ قاضی کا ہی تھا، تو قاضی بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو افتاء کا، جو مولویت کا کورس ہے 9 سال کا، عالمیت کا فاضل کا کورس ہے، وہ آدمی کرے مکمل اور اس میں پاس ہو۔ اس کے بعد افتاء کا یا قضات کا جو 2 سال کا کورس ہے، 2 یا 3 سال کا، اس کو مکمل کرے، اس کے بعد ہی آدمی قاضی بننے کا حقدار ہے، اس سے پہلے وہ اس کے لائق ہی نہیں ہے، اور وہ قاضی بننے کے لائق ہے، پھر اس کے بعد لوگ اس کو جو ہے متعین کریں گے۔
یا جو کمیٹی ہے وہ اس کو متعین کرے گی. ان میں بھی یہ نہیں ہے کہ اگر وہ لائق تو ہے لیکن صرف اکیلے کو اٹھا کے کر دے, نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. اس کے بعد جتنے بھی لوگ اس پوسٹ کے امیدوار ہوں گے ان سب کا اچھے سے امتحان لیا جائے گا. ان میں پرکھا جائے گا کہ کون زیادہ لائق ہے, کون زیادہ نیک ہے, اور کون زیادہ اس پوسٹ کے قابل ہے, کون زیادہ انصاف قائم کرنے میں زیادہ سخت ہے اور شدید ہے, کون انصاف قائم کرنے میں زیادہ سختی سے کام لے گا, کون اسی نیپوٹزم پر یا بھائی بھتیجا واد پر چلتا رہے گا. تو اس چیز کا بالکل دھیان رکھا جائے گا. اس کے علاوہ تو آدمی کوئی لوگوں کے بنانے سے بھی کوئی قاضی نہیں بنتا کہ لوگ بنا دیں اور وہ نالائق ہو تو وہ قاضی, ایسے قاضی نہیں بن سکتا کوئی. کیونکہ قاضی کا جو کام ہے, قاضی کا کام عورتوں کے مردوں کے جو آپس کے تعلقات ہیں اس میں تعلقات, ان کا نکاح باقی رہے گا یا ہے یا نہیں ہے, اس طرح کے معاملات پر اس نے فیصلہ سنانا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی سے. تو قاضی تو کوئی ایک جس کا ایمان سلامت نہیں ہے وہ قاضی نہیں بن سکتا, چاہے وہ لائق بھی ہو. ایک آدمی جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, جو لائق ہی نہیں ہے, وہ قاضی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ قاضی کی اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں, اہلیت نہیں ہے, تو کیسے فیصلہ کر دے گا؟ جس کو قرآن کا پتہ نہیں, حدیث کا پتہ نہیں, وہ کیسے قاضی ہو سکتا ہے, کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ اسی طرح اور جتنے عہدے ہیں, بلکہ امام کا عہدہ ہے, کتنے بھی عہدے ہیں, جو لائق ہوگا اس کو دیا جائے گا, جو لائق نہیں ہوگا اس کو نہیں دیا جائے گا. آپ چھوٹی سی مثال دیکھ لیں, اسی وجہ سے تباہی ہے. نالائق لوگ بیٹھے ہیں, نالائق لوگ کام کر رہے ہیں, نالائق لوگ سنبھال رہے ہیں, تو انہوں نے پھر تباہی کی طرف ہی لے کے جانا ہے, بربادی کی طرف ہی لے کر جانا ہے. آپ چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں, پرائیویٹ کمپنی ہیں, بڑی بڑی کمپنیز آپ دیکھیے جو اس وقت سکسیسفل ہیں, کامیاب ہیں. کمپنی کا جو مالک ہے, جس کے پاس آپ کہیں 52%, 50-51% شیئر ہے, وہ آگے اپنے بیٹے کو سی ای او نہیں بنا رہا, وہ خود سی ای او ہے, اپنے بیٹے کو نہیں سی ای او بناتا. سی ای او اس کو بنائے گا جو لائق ہوگا, تاکہ وہ کمپنی کو آگے لے کے جائے. جن کمپنیز کے سی ای او ان کے بیٹے بن گئے اور وہ لائق نہیں تھے, ہو سکتا ہے لائق ہوں اور وہ انہوں نے کمپنی کو اور آگے لے کے جا سکتے ہیں, لیکن نالائق بیٹے کو اگر سی ای او بنا دیا, وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تو بیٹے کو ڈال سکتا ہے, لیکن بیٹا نالائق تھا, اس کو سی ای او اگر بنا دیا تو وہ کمپنی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں ہی کمپنی کو مطلب ایسے حال پر لے آتا ہے کہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل آخری سانسیں وہ کمپنی لے رہی ہوتی ہے. ایک بہت سکسیسفل کمپنی, اس میں ایک سی ای او ایسے آدمی کو بنا دیا تو وہ کمپنی اپنی آخری سانسیں لے رہے, اس کی جو ہے نیا ڈوبنے والی ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے, ہر حال بچنا ہے. ایسے لوگوں کو ہم نے باہر کرنا ہے اپنے معاشرے سے, ایسی ساری پوسٹ سے جن کا تعلق اسلام سے ہے, ان سب جگہوں سے ہم نے ایسے لوگوں کو نکال باہر کرنا ہے جو صرف نیپوٹزم کی وجہ سے کہ ان کا باپ پہلے یہاں بیٹھتا تھا اب یہ بیٹھا ہے, تو اس وجہ سے ان کو ہم نے سرے سے ان لوگوں کو نکال باہر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے اپنی حفاظت اور پناہ میں لے لے. فی امان اللہ.